سائل کہتا ہے اگر عورت پہلے فوت ہو جائے تو کیا شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے اور اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے کچھ پہلے بقیع قبرستان سے جب ہو کر آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہوا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے سر میں بھی شدید درد تھا، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے سر درد کی شدت کی بنا پر فرمایا وَرَأْسَا، کہ میرے سر میں درد ہے۔ سیدہ کائنات نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے سر میں بھی بہت درد ہے۔ تو آپ نے سیدہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم مجھ سے پہلے فوت ہو گئی تو میں تمہیں غسل دوں گا، میں تمہیں غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا اپنے آخری ایام میں اپنے بیٹے عبد الرحمن سے کہتے ہیں کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو اپنی والدہ کی مدد کرنا مجھے غسل دینے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زوجہ سے کیا کہا؟ اے عائشہ اگر تو فوت ہو گئی میری زندگی میں تجھے غسل دوں گا۔ ابو بکر صدیق نے کیا کہا؟ میری بیوی مجھے غسل دے گی، اے عبد الرحمن تو اپنی والدہ کی مدد کرنا جب وہ مجھے غسل دے، اس کو پانی پکڑانا، اس کو چیزیں پکڑانا، اس کی مدد کرنا۔ تو ان دونوں واقعات سے کیا ثابت ہوا کہ خاوند اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے، بیوی اپنے خاوند کو غسل دے سکتی ہے۔ یہ مولویوں کا ڈھونگ ہے، دوسرے الفاظ میں یوں کہنا چاہیے کہ مولویوں کے پیٹ بھرنے کا دھندے کا طریقہ ہے۔ وہ کہتے ہیں جی مرتے ہی اب نکاح ٹوٹ گیا ہے، آپ اپنی بیوی کا منہ نہیں دیکھ سکتے۔ پہلی بات تو ان سے پوچھئے اس کی دلیل کیا ہے؟ جو یہ نکاح ٹوٹا، خامند بھی اللہ کی جنت میں چلا گیا، بیوی بھی اللہ کی جنت میں چلی جائے گی، مومنہ اگر ہوئی، دونوں مواحد ہیں، مولوی صاحب اوتھے نکاح تو پڑھائیں گا؟ یہ جو اب ٹوٹا ہے دوبارہ نکاح کون کروائے گا؟ کہا جی آپ نہیں اس کا منہ دیکھ سکتے، بس حرام ہو گئی آپ پر۔ اگر وہ حرام کا فتویٰ نہ دیں، منہ دیکھنے سے نہ روکیں، تو وہ مولوی کی بیوی جو عورتوں کو آ کر غسل دیتی ہے اور غسل کے نام پہ 1000 500 1500 جو بھی توفیق ہوتی ہے لوگ اس کی مدد کرتے ہیں، وہ کاروبار بند ہو جائے گا۔ ہر خاوند اپنی بیوی کو خود ہی غسل دے لے گا، مولوی کی بیوی کے غسل کا دھندا، اس کا کاروبار، اس کے روپے پیسے، وہ کفن کے طور پہ ملنے والی چارپائی، اس کا جوڑا، اس کی جوتی، وہ سب بند ہو جائے گی۔ اس لیے مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ خلاص بیوی فوت ہوئی، آپ اس کا منہ نہیں دیکھ سکتے، آپ پیچھے ہٹ جائیں۔ یہ میڈ ان انڈیا، میڈ ان پاکستان مسئلہ ہے اپنا پیٹ بھرنے کے لیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ خاوند اپنی بیوی کو خود غسل دے، بیوی اپنے خاوند کو خود غسل دے، جیسے ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی کو حکم دیا، جیسے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ محترمہ سے کہا۔ جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے، غسل بھی خود دینا چاہیے، جنازہ بھی خود پڑھنا چاہیے۔ آپ کی بیوی، آپ کی والدہ، آپ کے والد، آپ کے بھائی فوت ہوئے ہیں
تو مولوی صاحب کو جنازے کی نماز پر کھڑا کرنے کی بجائے آپ خود جنازے کی نماز پڑھیں۔ مولوی تو جنازہ پڑھانے کے لیے جب جائے گا تو اس کے ذہن میں تو یہی ہوگا نا بھی 1000 1500 2000 2500 کی دہاڑی لگ گئی، وہ تو اسی چکر میں جو کچھ مانگنا ہے مانگ لے گا۔ آپ کے دل میں جو آپ کے ابو کی محبت ہے وہ مولوی کے دل میں تو نہیں۔ آپ کی والدہ، آپ کی زوجہ، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کا بیٹا، آپ کے عزیز، ان کا جو درد آپ کے دل میں ہے وہ مولوی کے دل میں، ٹھیک ہے؟ جتنے درد سے آپ اللہ کے سامنے جنازے میں رو سکتے ہیں، گڑ گڑا سکتے ہیں، اس کے لیے مانگ سکتے ہیں، وہ کوئی اور دل اتنا نہیں تڑپے گا۔ لہذا جنازے کی نماز بھی یاد کریں، جنازے کی دعائیں بھی یاد کریں، اور اگر کوئی قریبی فوت ہو جائے اس مولوی صاحب سے کہیں کہ میرے ابو فوت ہوئے ہیں، میرا دل چاہتا ہے میں اس کا جنازہ پڑھوں، میرا دل چاہتا ہے میں اپنی بیوی کا جنازہ پڑھوں، میں اپنی والدہ کا جنازہ پڑھوں۔ پھر اس میں لمبی دعائیں کریں، اللہ کے سامنے روئیں۔ یہ جنازے کی نماز مسلمان کا دوسرے مسلمان کے لیے تحفہ ہے، اللہ کے لیے۔ ہر بھائی سوچے ہم میں سے کتنے ہیں جن کو جنازے کی دعائیں یاد ہیں؟ تو امام صاحب اعلان کر دیتے ہیں، نیت کروا دیتے ہیں، اتنی تکبیریں ہوں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، اور پیچھے گونگے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ گونگے کھڑے ہیں جنازے پہ، نہ کوئی دعا آتی ہے، نہ کچھ پڑھنا آتا ہے، نہ کچھ کہنا آتا ہے، زبان حال سے جیسے کہہ رہے ہوں بخشنا ہے بخش دے اللہ، نہیں بخشنا نہ بخش، سانو کی چپ کر کے کھلوتے ہیں، سانو کوئی شاندی کوئی نہیں، کھڑے ہیں چپ کر کے۔ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا جو اپنے باپ کے جنازے کی نماز میں کھڑا ہو اور باپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے کی دعائی نہ اسے آئے؟ اس سے بڑا بد نصیب اور کون ہوگا جس کی ماں کا جنازہ پڑا ہے اور وہ اس کی نماز پڑھ رہا ہے جنازے کی، لیکن اسے نہیں معلوم وہ اپنے رب سے اپنی ماں کی، اپنی والدہ کی معافیوں کا سوال کیسے کرے۔ انڈین گانے سن لیجئے، 10 20 30 گانے سب کو یاد ہوں گے، قوالیاں یاد ہوں گی، شعر و شاعری یاد ہوگی، اور الٹی سیدھی باتیں بڑی یاد ہوگی۔ اگر نہیں یاد 100 میں سے 90 آدمیوں کو نہیں یاد تو جنازے کی نماز نہیں یاد، جنازے کا طریقہ بھی نہیں یاد۔ 2 رکعت نماز اندھیرا جو حال امام کا وہی میرا، اللہ اکبر۔ تو اللہ کے لیے جنازے کی نماز خود یاد کیجئے، اپنے بچوں کو یہ دعائیں یاد کروائیں۔ آپ والدین ہیں، ابھی آپ حیات ہیں، اپنے بچوں کو جنازے کی دعائیں یاد کروائیں۔ کل کو آپ مر جاؤ گے، کم از کم پیچھے کھڑے ہوگے، آپ کے لیے آخری نماز تو سکول سے پڑھ لے گا۔ اور آپ نے اس کو انگلش کی سمریاں رٹا دی، فزکس رٹا دی، بیالوجی رٹا دی، میتھ کروا دیا، سب کچھ کروا دیا، اور جنازے کی دعائیں یاد نہیں کروائی۔ آخری وقت آپ کو یہ کیا دعا دے گا؟ یہ مسئلہ مولویوں کا ڈھکوسلا ہے کہ عورت مر جائے تو اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکتے، ایسی بات نہیں ہے۔ خامد اپنی بیوی کو غسل بھی دے سکتا ہے۔